میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ کو سب سے پسند وہ کھانا ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں کی محنت کر کے کما کے کھاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمایا کرتے تھے۔ ایک مزدور کے ہاتھ دیکھے نا حضور نے، کس کے بلا؟ ناراض ہو گئے آپ لوگ کہ مزدور کا نام لینا مشکل لگتا ہے؟ کس کی تعریف بیان کرنے لگا ہوں؟ پھر بھی نہیں بولتے آپ لوگ۔ مزدور کی کس کے ہاتھ دیکھے حضور نے؟ بول کے بتاؤ۔ چلیں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس بندے نے ساری زندگی کرپشن کر کے 2 کروڑ کا گھر بنایا، 1.25 کروڑ کی پجارو رکھی ہے، اس کی عزت زیادہ ہونی چاہیے یا سویرے جو مزدوری کرنے جاتا ہے اس کی زیادہ ہونی چاہیے؟ نہ بول رہے آپ، نہیں نہ بول رہے۔ کام کس کی کرتے ہیں؟ خود کو، اس کے تو چہرے کے سارے پیسے ہی میلے کچیلے ہیں۔ آپ کس کی عزت کر رہے ہیں؟ پجاروں کی، کار کوٹھی کی عزت اس کی۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں ریڑھی والا بندہ جب نظر آئے نا پھاوڑا چلاتا اور اپنی محنت کی کمائی کی اینٹیں رکھتا، اس کے قریب جا کے کہا کرو چچا ذرا یہاں کھڑا ہو، تیرے ساتھ تصویر بنانی ہے۔ ہاں اسے کہو ادھر آنا، تیرے ساتھ تو بڑا شاندار آدمی ہے۔ اس لیے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سر دارا، یہ سردار بنا دیتی ہے اگر بندہ عزت والا محنت والا آدمی اس کے ساتھ۔ مزاج کے اندر تھوڑا ٹھہراؤ نا جناب، آپ کو سمجھ آئے کہ اخلاق عالیہ کیا ہیں۔ ہم پجاروں والے کے ساتھ فوٹو بنواتے ہیں، اس کے پاس تو کرپشن کے۔ اور یہ میں آپ سے عرض کروں، یہ جتنی سیاسی جماعتیں آپ کے ملک میں حکومت کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں، ان سے اللہ کوئی کام لے لے تو لے لے، میں ذاتی طور پر ان سے پورا مایوس ہوں۔ مجھے لگتا نہیں اس ملک میں جب نعرہ لگا تھا کہ پاکستان بنانا ہے تو لوگوں نے جانیں قربان کی۔ ایک وقت آیا کہ جناب نعرہ لگا کہ ہم نے فلانی چیز بحال کرنی ہے تو لوگ، پھر ایک نعرہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ قرض اتارو، عورتوں نے زیور اتار کے دیے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر ایک آدمی اور اٹھا، اس نے کہا میں کرپشن ختم کروں گا، نوجوان بیچارے دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگے، وہ کرپشن ختم کرنا آیا تو اس نے کرپشن زیادہ لوگوں کو وزیر بنا دیا۔ کیا مذاق بنایا ہوا ہے، قوم تو بیچاری مخلص ہو کے چلی، لیکن تم نے کیا حال کیا۔ چلو یہ لوگ تم سے اگر سوال نہیں بھی کرتے تو صبح قیامت رب ضرور سوال کرے گا۔ میرے عزیز خودداری پیدا کریں، عزت نفس پیدا کریں۔ ان لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہو جن کا پتہ ہے کہ ان کے پاس دھوکے کے پیسے ہیں۔ محنت، جدوجہد، کوشش، وقار، آپ کی طبیعت کے اندر خودداری ہو۔ میرے رسول پاک کیا اخلاق سکھاتے تھے؟ نوجوانوں خدا رہا، یہ میری بات نہ بھولنا جو کر کے جانے لگا ہوں۔ ایک نوجوان نے آ کے ہاتھ پھیلا کے عرض کی تھی حضور میرے گھر میں کچھ نہیں، مجھے کچھ دیجئے۔ حضور سب کو دیتے، جھولی بھر بھر کے دیتے، لیکن امت کی تربیت بھی ہے نا۔ حضور فرمانے لگے کوئی شے نہیں تیرے گھر۔ اتنا غریب بندہ میں دعوے سے کہتا ہوں یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا، دعوے سے کہتا ہوں کوئی شے نہیں۔ عرض کی حضور ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے میرے گھر میں۔ اتنا غریب کوئی ہے جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، ایک ہی کمبل ہو، دوسرا بستر ہی نہ ہو؟ اتنا غریب آدمی۔ حضور نے فرمایا لا نا، وہ لے کے آیا۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی لگوا دی، اس کمبل اور پیالے کی بھی بولی لگا دی۔ کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار، دوسرے نے کہا 2 دینار۔ حضور نے 2 میں بیچ دیا۔ فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ کلاڑا خرید کے لایا۔ نصیب دیکھو کلاڑے میں دستہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ اور کریم محبوب اخلاق سکھاتے ہیں اپنی امت کو۔ حضور نے فرمایا یہ رسا پکڑ، کلاڑا اٹھا، جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ کے بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی، محنت کر، جدوجہد کر۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کے بیٹے نے خط لکھا، اقبال پردیس میں تھے، کہنے لگا ابا جی ضرورت پڑ گئی ہے، تھوڑا قرض لے لوں کسی سے؟ آپ ادھر نہیں ہیں، میں نے اب پڑھنا ہے، میں نے کچھ
फीसें देनी है, कुछ दाखिले जमा कराने, कुछ कर्जा ले लूं किसी से, कर्जा। तो इकबाल ने बेटे को जवाब लिखा। इकबाल कहने लगे, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। तो दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। और क्या क्या कलम तोड़ के रख दिया। कहने लगे, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, और खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। खुद ही ना बेच गरीबी में, बोलो ना, गरीबी में, गरीबी में, गरीबी में। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, आपके वाली साहब, तो मैं कहता हूं मेरा फख्र ये है कि मैं किसान का बेटा हूं। मैं जिस दिन उनको गुस्ल दे रहा था उस दिन भी उनके हाथों पे छाले थे। मुझे नाज है। मेरे वाली साहब गर्मियों में आगे कहते थे हमें कि लो भाई, मैंने बड़ोले में गंदम भर दी है, तुम्हारी माँ ने मर्तबान में अचार डाल दिया है, तुम्हें किसी के घर नहीं जाना पड़ेगा, मर्जी से रोटी खाओ। ये नाज है हमारा, ये फख्र है हमारा। और खुदा के बंदो, इखलाक तो ये है कि आप जो रब ने आपको दिया है उस पर राजी हो जाओ। जो फैसला अल्लाह ने मेरे हक में किया है मुझे वो कबूल करना चाहिए कि नहीं। लेकिन हम कहते हैं, वो एक दिन ना हजरत सुफियान सौरी दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह। तो उधर राबिया बसरिया पर्दे के पीछे बैठी थी। जब उन्होंने बार बार यही दुआ मांगी तो पीछे से बोल पड़ी, कहने लगी, सुफियान चल बस कर, कुछ और भी मांग। तो सुफियान कहने लगे, तू क्यों नाराज हो गई है। कहने लगी, नाराज इसलिए हो गई हूं कि तू कब से कह रहा है या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा। पहले तू बता, तू अल्लाह से राजी है? तू तो हर रोज कहता है फलानी शाय भी कोई नहीं वो भी चाहिए, फलानी भी कोई नहीं वो भी चाहिए। रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन। सहाबा की शान रब ने कुरान में ये बयान की है कि अल्लाह उनसे राजी है, वो भी अल्लाह से राजी है। उनके बच्चे शहीद हो गए पर वो रब से राजी हैं। उनके नाक कान आंखें काट दी गई पर वो अपने रब से राजी हैं। उन्हें वतन छोड़ना पड़ा, मक्का छोड़ के मदीने आए पर अपने रब से, और दुख कबूल मोहम्मद बख्शा। बस राजी रहन प्यारे, ते मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उज़र ना पेश ले आवा, ते जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, फिर सुख नू चुल्ले डावा। खत्म हो गई बात। अपनी जिंदगी में ये इखलाक पैदा करें कि रब ने जहां रखा है मेहनत जरूर करें।